اپنی قوم سے صرف، کیونکہ میں بڑی دیر سے آپ سے باتیں کرتا رہا ہوں، میں صرف آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے، یہ ہونا ہی تھا۔ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے مسئلوں کا حل صرف ایک ہے، وہ الیکشنز کروائیں اور عوام کے مینڈیٹ سے ایک حکومت لے کے آئیں، جو حکومت پھر وہ فیصلے کرے ملک کے لیے جو مشکل فیصلے ہیں، لیکن کیونکہ عوام کے مینڈیٹ سے وہ حکومت آئی ہوگی وہ فیصلے کر سکے گی۔ اور میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کے مسئلے مسائل کا کوئی حل نہیں۔ ہماری جب حکومت جو سازش ہوئی اور جب گرائی گئی تو میں نے یہ ایک چیز بار بار کہی کہ جو نئی حکومت آئے گی اس سے یہ ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ جو وہ آج کہتے ہیں جو صاحب کہ جناب عمران خان ملک برباد کرنے لگا تھا، اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت سیاسی استحکام نہ قائم کیا، یعنی کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو یہ جو آپ نے چوروں کا پلندہ جو اکٹھا کر کے ہمارے اوپر مسلط کرنے لگے ہیں یہ نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو آج یہ جو منی بجٹ ہے، یہ ذرا پوری کہانی دیکھیں کہ 10-11 مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچ گیا۔ اور میں آج یہ پہلے بجٹ کے اوپر اپنا چھوٹا سا تبصرہ کر کے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکنا نہیں لگے۔ یہ ہم اگر آئی ایم ایف کی بات چیت مان بھی گئے، یہ ابھی یہاں رکنے نہیں لگا ہمارے ملک کا جو تیزی سے ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جب ان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی تھی؟ ہمارا جو جس کو کہتے ہیں ایک ڈیفالٹ رسک ریشو، کہ ایک ملک نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ کیا چانس ہے وہ قرضے کا ڈیفالٹ کرنے کا، وہ 5% تھا۔ آج ملک کے حالات یہ ہیں کہ جو لیٹسٹ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسی جو بتاتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں، اس میں فچ ایک ایجنسی ہے، اس نے CCC- کر دیا پاکستان کو۔ یعنی ہم اب وہ سری لنکا کی سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا ہمیں وہ دیکھ رہی ہے، وہ ملک جو کہ اب ایک باسکٹ کیس بن گیا، یعنی وہ ڈیفالٹ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ کسی باہر کے ملک نے اس ملک کو قرضے بھی نہیں دینے، کمرشل بینکس نے قرضے نہیں دینے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں آنی۔ تو جو آج حالات ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم یہ بات چیت مان جائیں گے اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا، اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے، کیونکہ جو مشکل حالات اب یہ مزید اور بگڑیں گے۔ تو میں پہلے اپنی قوم کو صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تھی اور آج عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے۔ میں مخاطب ہوں اپنی عام عوام سے، اپنی مڈل کلاس سے، سیلریڈ کلاس جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ آج کس مشکلات سے گزر رہا ہے۔ میں وہ لگژری آئٹمز کی نہیں بات کر رہا کہ بڑی بڑی گاڑیوں کی، امپورٹڈ چیز کی، اور وہ جو ہماری پیسے والے لوگ چیزیں لیتے ہیں اس کی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا۔ میں بات کر رہا ہوں جو ساری جو خواتین آج میرا یہ سن رہی ہیں، جن کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے خاندان کو صحیح، بچوں کو صحیح کھانا کھلانے کے لیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے، ذرا یہ دیکھ لیں۔ جب یہ ساروں نے مل کے، یہ جو آج پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، یہ سارے کہتے تھے جی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی مارچ کرو، 4 روپے ہم نے وہ پٹرول کی قیمت اوپر کی تو کہا کہ پیٹرول بم گر گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ وہ فضل الرحمان آ گیا تھا مہنگائی مارچ کر کے، دوسری طرف وہ کام پہ ٹانگنے والے وہ بلاول آ گیا تھا، اس کے بعد 2 دفعہ فضل الرحمان، اور اس کے بعد یہ مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی، اس کی بھی لانگ مارچ، لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا۔ ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں 60 روپے کلو تھا، آج 135 روپے کلو پہنچ گیا۔
جو عام آدمی کھانے کی اس کی پینے کی چیز ہے. جو گھی ہے وہ 380 ارب تھا, آج 600 ارب کے جی پہنچ گیا ہے. جو چکن عام آدمی کی, جو خاص طور پہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں, وہ 335 روپے کے جی سے 700 روپے کے جی پہ پہنچ گیا. جو دالیں ہیں, جو عام آدمی گھروں میں, عام آدمی کی تو دال روٹی پیاز کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. دالیں گئی ہیں 250 روپے کے جی سے 400 روپے. اور اب کسان دیکھیں, ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے, اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی, اور ماشاءاللہ ہمارے دور پہ آخری 2 سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا. ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی, شوگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا, پوری قیمت لے کے دی, کٹوتی ختم کی, ٹائم پہ پیسہ ملونا اپنی زمینوں پہ لگایا. ریکارڈ 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال ہوئی ہماری, یعنی بمپر کراپس ہوئی. تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ 1668 روپے ہمارے دور میں تھا, آج یوریا گیا ہے 3000 روپے پہ. ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریا لوگ استعمال کرتے ہیں, سیمنٹ استعمال کرتے ہیں, تو سیمنٹ گیا ہے 865 روپے سے 1062 روپے پہ. جو سریا استعمال کرتے ہیں وہ 2 لاکھ روپیہ ٹن سے, سلیب سے, وہ گیا ہے 3,05,000 پہ. 2 لاکھ سے 3,05,000 پہ. اب جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں, کنسٹرکشن کر رہے ہیں, ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں. جو پروجیکٹس تھے ہمارے, مثلا آپ سڑکیں بن رہی تھیں, جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے, ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں. ہم جو شوکت خانم بنا رہے ہیں, اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں, اب وہ سارے ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسیٹ ہو گئے ہیں. امپورٹس رک گئی ہیں, جو سٹیل کی امپورٹس تھی, کئی چیزیں رک گئی ہیں. تو سارے اس طرح پروجیکٹس, جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, سب متاثر ہو گئے ہیں. یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی. جو لوگ گھر بنا رہے تھے, ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑھ گئی ہیں. پھر دوائیں, انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو بین کیا ہے, جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, جو خاص طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں, کینسر کی ڈرگز, ہارٹ کے لیے, وہ ان سب میں قلت آ گئی ہے. کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب امپورٹس بند کیے ہیں, جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہاسپٹلز اور وہ مریض جن کی سیریس بیماریاں. اچھا, اب یہ نئے بجٹ آ گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی, اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں, اس کے اندر گیس اور بجلی. میں عوام آدمی کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو گیس کا جس کا بل 3000 کا آتا تھا, وہ آج ہو جائے گا 4300 کا. جو بجلی کا بل جن کے گھر 10,000 آتا تھا, وہ 13,000 پہ چلا جائے گا. سو یہ مزید میں آپ کو آج کے بل کے بعد جو مہنگائی ہے, سیلز ٹیکس اکراس دا بورڈ بڑھا دیا ہے. یعنی ساری چیزیں, کیونکہ سیلز ٹیکس انہوں نے بڑھایا, ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی. اور جو بھی میں نے سریا کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی, ان کے اوپر جو گیس, سریا بنانے کے لیے جو سٹیل ملز کو گیس جاتی تھی, اس میں 14% انکریز کر دیا, تو اس کی قیمت اوپر جائے گی. سیمنٹ 10% گیس کی قیمت انکریز کر دی ہے, تو مزید اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا, یوریا کے لیے جو گیس 70%, اس پہ 70% گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. جو یوریا یعنی جو کھاد کی فیکٹریز کے اوپر گیس جاتی تھی, تو اس سے ایک بوری کے اوپر 375 روپے کا اضافہ ہو جائے گا اب کسانوں کے لیے. اور کسانوں کو آگے مشکل پڑی ہوئی ہے کہ ٹیوب ویلز کے اوپر جو بجلی کی تھی, اس کی سبسڈی ختم کر دی, تو مزید اور کسانوں کے لیے اور ایک اور عذاب آ رہا ہے. اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ 2 چیزیں ہوں گی.
ایک مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی آ گئی 50 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. میں نے پھر سے کہا کہ ان کی ساری کیمپین ہمارے خلاف کیا تھی کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی. ہمارے دور پہ جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی، وہ آج پہنچ گئی ہے 30% کے اوپر اور مزید بڑھنے والی ہے. جو سب سے خوفناک چیز ہے، جو فوڈ انفلیشن، جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں، وہ ہمارے دور پہ 16% تھی، آج 40% پہ پہنچ گئی. تو اس سے جو عام آدمی ہے، میں پھر سے کہتا ہوں جو سیلریڈ کلاس ہے، پہلے تو مہنگائی میں وہ پسیں گے، ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں، جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو ان کی غلط پالیسیز تھی، جو نااہلی تھی، اسے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہماری جو ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی، ہماری جو انڈسٹری اضافی تیزی سے بڑھ رہی تھی، آج وہ منفی پہ چلی گئی ہے. جو انڈسٹریز، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری، آپ فیصل آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا، آج بے روزگاری شروع ہو گئی ہے. ایک طرف بے روزگاری، ایک طرف مہنگائی. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے ریکارڈ اوپر کر دیے ہیں. اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا وہ 100 دفعہ سوچے گا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے گئے، سود کی شرح اتنی اوپر چلی گئی ہے. تو ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری. اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا، اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے، اور یہ جلدی انہوں نے کی ہے. شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا. اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا. ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو. ہم ہر سال، ہمارے 3.5 سال کے اندر، ہر سال جو نیب ریکور کرتی تھی چوری کا، وہ 160 ارب روپیہ تھا. ہم نے 480 ارب روپیہ اپنے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا. ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے، یہ پرانے کیسز تھے، لیکن ہمارے دور میں نیب پیسے ریکور کر رہی تھی کیونکہ ہم کسی کو بچا نہیں رہے تھے. اب 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کیس ہیں انہوں نے معاف کروا لیے. تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے، دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے، اور تیسری طرف روپیہ ڈالر کے بنسبت 90 روپیہ گرا ہے. کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوئی اور اتنی تیزی سے روپیہ گرا نہیں ہے. تو قوم کے لیے تو کیا ہوا اس سے؟ اگر آپ کی 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، آج صرف وہ 20,000 روپے کی 30,000 روپے کی تنخواہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتی ہے. آج جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں نا جی ڈی پی، کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے، تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے، وہ ساری نیچے آ گئی ہے. ان کے ہوتے ہوئے جب تقریباً 90 باہر مارکیٹ میں جاؤ تو وہ 100 روپیہ کا بھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے. تو جب کہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے، یہ جو سارے 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، ان کے ایون سیل اپارٹمنٹ اور ان کے مے فیئر میں، اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک، اور یہ جو باہر ہوٹل خریدے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بے نامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. قوم کے لیے 90 روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے باہر پیسے میں 90 روپے اضافہ ہو گیا. پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں 90 روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا، کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا، تو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے. ہم تو جی اسحاق ڈار نے کہا میں روپے کو 200 ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا، میں آئی ایم ایف کو سامنے یہ کر دوں گا، بڑی بڑھ کے ماری، میں تجربہ کار ہوں. آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا، اور جو ان کے ہینڈلر لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا ہے. کون جواب دے؟ آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے، ابھی یہ جو 90 روپے ڈالر کے
جو گرا ہے، جو روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے، جو ایک تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بغیر بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی، نااہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کے ملک کو آج یہاں پہنچا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے، اور کوشش کر رہے تھے کہ عارف علوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے۔ پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈبیٹ ہو اس کے اوپر، اس سے کہتے تھے آرڈیننس سائن کرو تاکہ یہ بچ جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ کیا یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر۔ قوم کے اوپر سارا بوجھ، خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف، اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے، روڈ میپ بھی نہیں ہے۔ میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی آگے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ آئی ایم ایف کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا، لیکن کینسر جب تک کاٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی، یہ قرضے بڑھتے جائیں گے، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے۔ ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں 17% انکریز کر رہی تھی، ہماری ریمیٹنس میں 17% اضافہ ہو رہا تھا جو 31 ارب پہ پہنچ گئی تھی، وہ ان میں اب 11% کمی آ گئی ہے۔ تو پہلے تو اضافہ ختم ہوا اور پھر 11% کمی آ گئی ہے، یعنی جو ڈالرز آنے تھے ریمیٹنس سے وہ کم ہو گئے ہیں، ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری، تو ہمارے پاس تو جو آمدنی ہے وہ تو سکڑتی جا رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو قرضے ہی لیے ہیں نا آئی ایم ایف سے، اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اور بھی ملٹی نیشنلز قرضے دیں گی، تو وہ تو قرضے ہیں۔ تو یہ حل تو نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوشش بھی کی، اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزالو کی اپریل میں الیکشنز کروانے کے لیے، لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے۔ تو اس تب سے وہی ابھی بھی حل ہے۔ اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے، ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ نہ آئی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے، وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے، وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے، سٹرکچرل ریفارمز کرے، جو آج ملک کی ضرورت ہے، رول آف لا قائم کرے، گورننس سسٹم ٹھیک کرے، تب جا کے یہی جو کرائسس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائسس کا، اگر اس کرائسس سے ملک میں اصلاحات کریں، لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک پیچھے کھڑی ہو۔ جب آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں تو آپ ان پی ڈی ایم کے یہ جو اوپر 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کرپشن کیسز پہ، اور ان کا سلوشن یہ ہے، کیونکہ ان کے پاس تو حل کوئی نہیں ہے، ان کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر 60 FIR کاٹ دو، اس پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر تشدد کرو، ان کو خوف پھیلاؤ، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور ان کو اور اس طرح کرو کہ جب وہ بالکل پارٹی ان کی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کرواؤ۔ وہ ہونے نہیں لگا، کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے۔ پبلک کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں، یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر۔ جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں، ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پہنچا دیا ہے۔ 300 ارب ڈالر سے کم تو ریزروز رہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، کسی کو کہیں کہ نہیں جی ہمیں پاکستان کی خودداری چاہیے، ہم پاکستان کی سوورنٹی چاہیے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملک کے حالات یہاں پہنچا دیے؟ اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ، وہ الیکشن کمیشن جناب بیٹھی ہوئی کہ نہیں ہم الیکشن نہیں کرواتے، وہ بہانے مار رہی ہے الیکشن کے۔
پاکستان کا آئین کہتا ہے 93 میں الیکشن کرواؤ. یہ کوئی بہانہ مار ہے, کوئی صرف ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہارنے سے. پاکستان کی آئین کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہیں اور جس طرح آگے پلان بن رہا ہے, یہ جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اٹھا دیں گے, وہ ملک کو ڈبو دیں گے. اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر اس وقت, اگر ہم چاہیں, اتنی بڑی پارٹی ہے, ہم اگر وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کی کوشش کریں, سٹرائکس کریں, ملک تو آگے حالات برے ہیں. اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں, بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے. یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کریں, میں اناؤنس کرنے والا ہوں. اور لوگوں کو صرف خوف دور کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پھیلا کے, جیلوں میں ڈال کے, FIRs کر کے یہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے, اور پھر کسی نہ کسی طرح دھاندلی کر کے ایک وہ الیکشن کمیشن, بے ضمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے, ایک جانبدار الیکشن کمشنر کے لیے, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کر دیں گے. یہ ہونے نہیں لگا, ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں, وہ ہم اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں. ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے سامنے اب صرف 2 راستے ہیں. ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تباہی کی طرف جائے, یا ہم ایک پرامن احتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہوں اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا. دنیا کا معاشرے جتنے بھی ہیں وہ رول آف لا پہ چلتے ہیں, اور رول آف لا آئین ڈیفائن کرتا ہے, اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائی جائے. اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے, آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے, جدھر ملک جس کو کہتے ہیں بنانا ریپبلک, جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے, ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے. اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی, سب کو تیار کیا, اپنی قوم کو, کہ ہم ایک پرامن احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیت نہیں نظر آ رہی ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے 90 دن میں الیکشن کروانے کی. پاکستان زندہ باد.